الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60، اس کی تلاوت اور اس کے معانی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پچھلے درس میں کی جا چکی ہے۔ آج انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ضرورت کے وقت، حاجت کے وقت انسان اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کر سکتا ہے، جس کو استسقاء کہا جاتا ہے۔ پانی طلب کرنا، مل کر دعا کرنا پانی کے لیے، وہ مشروع ہے، شریعت میں اس کو رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، پانی مانگا، اور یہ ہم سے پہلی شریعت کے اندر بھی یہ چیز تھی اور ہماری شریعت کے اندر بھی یہ چیز ہے۔ تو جو چیز پہلی شریعت میں تھی ہماری شریعت میں بھی رکھی گئی ہے، اگر ہماری شریعت کی وہ خلاف نہ ہو، یعنی اس کے برعکس اگر حکم نہ دیا گیا ہو تو وہ چیز ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین سے ضرورت کے تحت استسقاء کیا کرتے تھے، یعنی پانی طلب کیا کرتے تھے، چاہے وہ بارش کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے اندر بھی استسقاء کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پانی کی مانگ کی ہے، پانی مانگا ہے، اور اسی طرح صحرا کے اندر بھی مانگا ہے، اور اس کا ایک مخصوص شکل ہے دعا مانگنے کی، تو وہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نماز استسقاء اور دعا کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ استسقاء یعنی پانی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے پانی مانگنا ضرورت کے وقت، یہ مشروع ہے شریعت میں۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ پانی جو پلانا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو پانی عطا کرنا ہوتا ہے، تو ایک شکل تو عام طور سے ہم جانتے ہیں وہ ہے بارش کی شکل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا تو یہاں ایک دوسری شکل جو ہے نظر آئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اس شکل میں پانی عطا کیا۔ وہ یہ تھا کہ پتھر سے اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ انہوں نے پانی طلب کیا، پانی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے بارش کی شکل میں نہ پانی نازل کر کے زمین سے پانی جو ہے نکالا اور چشمے ابل پڑے، جیسا کہ تفصیل آئی ہے۔ تو یہ دونوں شکل ہوتی ہے پانی پلانے کی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اسی طرح تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین ہی مخلوق کے لیے اصل جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ جب بھی مخلوق کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف آئے، کوئی ضرورت اسے محسوس ہو، تو کس کی طرف ٹھکانہ حاصل کرے؟ اللہ کی طرف۔ یہاں پر دیکھیے وقت کا نبی ہے، ان کی قوم ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے۔ نبی بھی اگر کسی کا ٹھکانہ لے رہا ہے تو کس کا لے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین کا، اور اپنی قوم کے لیے اگر پانی طلب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ کریں یا دیں۔ انبیاء خود بھی کوئی کام نہیں کرتے مگر اللہ کی قدرت، اس کی اجازت سے۔ تو یہ بات یہاں پر ہمیں معلوم ہوئی کہ انہیں جب پانی کی ضرورت پڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پہلے مطالبہ کیا، پانی مانگا، دعا کی، اس کے بعد جو ہے ان کی ضرورت پوری ہوئی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہی تمام مخلوق کے لیے پناہ ہے، اور اسی کی طرف انسانوں کو رجوع کرنا چاہیے اور اپنی ضرورتیں رکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی طرح ہی ہیں۔ رسول اور انبیاء یہ بھی دوسروں کی طرح ہی ہوتے ہیں، کس میں؟ اللہ تعالیٰ سے محتاجگی میں۔
جس طرح سے اور انسان عام انسان اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، بالکل اسی طرح رسول بھی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے عقیدے کا جو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ رسول جو ہیں ہر چیز پر قادر ہوتے ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ جس طرح سے عام انسان، عام مخلوق اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، انہیں ضرر پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح انبیاء اور رسل بھی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، ضرورت ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی، اور انہیں بھی نقصان اور ضرر پہنچتا ہے۔ لیکن الگ مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسل مقام میں، مرتبہ میں، منصب میں عام انسانوں سے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے یہاں بلند مقام رکھتے ہیں۔ یہ الگ چیز ہوا اور یہ الگ چیز، یہاں عقیدے کا مسئلہ ہے اور یہاں مقام و مرتبے کا مسئلہ ہے، تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لیے کس قدر نرم تھے اور کس طرح سے ان کے لیے الفت اور محبت رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے، اپنی قوم کے لیے کیا کیا؟ استسقا کیا، یعنی اللہ سے مانگا۔ حالانکہ انہوں نے دیکھا اپنی قوم کی طرف سے کیا کچھ انہوں نے نہیں جھیلا اور کس کس طرح کے انہوں نے جرائم نہیں کیے، شرک تک کیا، کفر تک کیا، استہزاء تک کیا، یہ ساری باتیں ہوئی، لیکن وقت کا جو نبی ہے اپنی قوم کے لیے کتنا نرم ہے اور کتنا محبت اور الفت رکھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے کچھ غلط کر دیا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، اولن تو 2-3 بار ہوتا نہیں، ایک بار میں ہی ہم نفرت کرنے لگتے ہیں اور اس کے لیے کوئی چیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نرم گوشہ ہم نہیں رکھتے۔ ہماری یہ نفسیات ہیں، ہمارا یہ اخلاق ہے، لیکن نبی کا اخلاق کتنا نرم ہوتا تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے جرم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے جرم نہیں تھے، ابھی گزرا ہے، ان کو اللہ نے ظالم قرار دیا، اللہ کی کلمات کو بدل بدل کر انہوں نے استہزاء اور مذاق اڑایا، کہا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو سرین کے بل داخل ہوتے، کہا حتتن کہہ کر داخل ہونا تو اس کو بدل کر مذاق بنایا، یہ سب کیا، لیکن اس کے باوجود بھی پانی کی ضرورت پڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ تم اتنے گنہگار ہو، ہم تم سے بات نہیں کریں گے اور تمہارے لیے پانی بھی طلب نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، ایسا بھی کہہ سکتا تھا، کچھ دوسرے انداز سے اللہ رب العالمین اس کو بیان کر سکتے تھے۔ مقصود یہاں پر یہ ہے کہ ایک نبی کا اپنی قوم کے لیے کتنی محبت اور نرم دلی ہوتی تھی، اس کو بیان کرنا ہے وہ یہاں پر۔ اور اس طرح سے انبیاء کا معاملہ اپنی قوم کے ساتھ جس طرح ہوتا تھا، ایک داعی کا اور ایک عالم کا، ایک معلم کا، ایک مربی کا اخلاق بھی ایسا ہی اپنے دعوت دینے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ لاکھ غلطی کر لے، لاکھ کچھ بھی کر لے، لیکن دل کے اندر نرم گوشہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اور ان کا معاملہ کیسا ہے، ان تک ہدایت پہنچانی ہے، ان کو صحیح راہ پہ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح چھٹی بات آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قادر ہے یعنی قدرت رکھنے والا ہے، اور جواد ہے یعنی عطا کرنے والا ہے۔ دیکھیے اسی لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، دعا قبول کی۔ دعا قبول کون کرے گا؟ جو طاقت رکھتا ہے وہ، اور جو دینے والا ہے وہ۔ دو باتیں ہیں اس کے اندر، ایک تو دینے والا ہونا چاہیے اور ایک قدرت رکھنا چاہیے۔ قدرت رکھے گا تو پورا کرے گا اور دینے والا ہوگا تو دے گا۔ آپ دیکھیے کیونکہ عاجز انسان ہے، جو طاقت نہیں رکھتا وہ کیسے کسی کو کچھ پلائے گا، دے گا؟ جب اس کے بعد طاقت، وہ چاہتا ہے میں پانی پلانا ہے مجھے، لیکن تمہارے پاس طاقت ہی نہیں پانی پلانے کی، تم پلاؤ گے کیا؟ ایک چیز، اور اگر طاقت رکھتے ہو تو دینے کی آپ کے پاس ہمت ہی نہیں ہے تو دو گے کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ عاجز انسان پلا نہیں سکتا اور بخیل انسان دے نہیں سکتا۔ مانگا اسی سے جاتا ہے جو دینے والا ہو،
اور ضرورتیں اسی کے سامنے رکھی جاتی ہیں جو طاقت رکھتا ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین قدرت بھی رکھتا ہے اور دینے والا جواد بھی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی. یعنی پانی نکالنے پر اللہ رب العالمین قادر ہے اور دینے پر بھی قادر ہے. اس کی شان ہے کہ وہ دیتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ جس سے مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ دل و دماغ میں رکھے, عقیدہ رکھے کہ یہ قادر ہے ہر چیز پر. میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ طاقتور ہے, قوت والا ہے, کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اس طرح سے دعا مانگ کے دیکھیے. جب عقیدے کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ دعا مانگیں گے تو دعا اگر بظاہر ہمیں لگتا ہے قبول نہیں بھی ہوگی, لیکن دل کے اندر وہ شرح صدر پیدا ہوگا, وہ اطمینان پیدا ہوگا کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے نا. اس لیے دیکھیے انبیاء کی دعاؤں میں ہم دیکھتے ہیں مانگے جاتے ہیں حالانکہ بظاہر لگتا ہے دعا مقبول نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھیے ایوب علیہ السلام 18 سال تک, علماء کہتے ہیں 18 سال تک بیماری لگی رہی. ایک ایک چیز ختم ہوتی گئی, مال دولت اسباب سب ختم ہو گیا, حتیٰ کہ جسم بھی جو ہے خراب ہو گیا. 18 سال تک تھی, ایک ہی دعا تھی, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے پروردگار مجھے نقصان پہنچا ہے, تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. 18 سال تک بیماریوں کے ساتھ بغیر کسی انسان کے سائے کے وہ گزارتے رہے, لیکن دعا مانگ کر کبھی مایوس نہیں. کیوں؟ جانتے تھے کہ میں جس سے دعا مانگ رہا ہوں وہ قادر بھی ہے, وہ قدرت رکھتا ہے میری ساری مصیبتوں کو دور کرنے کی, اور وہ رحم کرنے والا ہے, آج نہیں تو کل رحم کرے گا. علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر دعا کے بعد, ہر چیز جانے کے بعد شیطان آتا تھا اور کہتا تھا تمہارا اللہ تم کو چھوڑ چکا ہے, تم نے کوئی بہت بڑا ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعا ہر بار یہ چیز ہوتی تھی. مال بھی چلے گئے, اسباب بھی چلے گئے, لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا, حتیٰ کہ جو قریبی رشتہ دار تھے وہ کہتے تھے تم دور ہو جاؤ ہم سے, تم بہت بڑے پاپی ہو, تم بہت بڑے گنہگار. الگ کر دیا تھا, سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا, ایک بیوی کے سوائے سبوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. پورا جسم خراب ہو چکا تھا, کوئی قریب نہیں جاتا تھا. لیکن کیا, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, مجھے نقصان پہنچا ہے تو رحم کرنے والا. تو کہنے کا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ ہم جس سے دعا مانگتے ہیں وہ قادر بھی ہے اور دینے والا ہے. یہ 6 باتیں ہمارے اب کے سامنے رکھی ہیں, اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, تمام اہل ایمان, اہل توحید اور اہل اسلام کو بخش دے. آمین.